نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس نماز میں سلام کرنے کا طریقہ اور چند ایک اہم مسائل پر مشتمل ہوگا۔ عزیزان محترم، مقتدی کے تمام انتقالات میں امام کے ساتھ ساتھ ہونا یہ بھی سنت ہے، اور نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور دائیں طرف سلام میں اتنا چہرہ پھیرے کہ سیدھا رخسار پیچھے کی طرف نظر آ جائے، اور الٹی جانب جب سلام پھیرے تو الٹا رخسار جو ہے یہ پیچھے والوں کو نظر آ جائے، اتنا سلام میں چہرہ پھیرنا چاہیے۔ علیکم السلام کہنا مکروہ ہے، اور آخر میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کا لفظ بھی کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، مگر دوسرا سلام آہستہ آواز میں ہونا چاہیے پہلے کی بنسبت۔ اگر پہلے بائیں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہ کیا ہو دوسرا دائیں طرف پھیر لے، پھر بائیں طرف، سلام کے اعادے کی حاجت نہیں۔ یعنی پہلے بھول کر بائیں طرف سلام پھیر دیا، جب یاد آیا تو اس کے بعد جو ہے فوری طور پر کلام وغیرہ اگر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو پہلے دائیں طرف سلام پھیرے پھر بائیں طرف پھیرے، دوبارہ سلام کے اعادے کی حاجت نہیں۔ امام نے جب سلام پھیرا تو وہ مقتدی جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، جس کی کوئی رکعت وغیرہ باقی نہیں تھی، وہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ ہاں البتہ اگر مقتدی کا تشہد پورا نہیں ہوا تو اب وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ فوری طور پر اپنا تشہد یعنی عبدہ و رسول تک مکمل کر کے اس کے بعد وہ سلام پھیرے گا۔ امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ خود سلام نہ پھیرے۔ مقتدی کا سلام پھیرنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اب اس کی بھی نماز پوری ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی ساتھ میں سلام پھیرے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اور اپنے سلام پھیرنے سے پہلے کہکا لگا دیا تو اس کا بھی وضو جاتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا پہلی بار لفظ سلام کہتے ہی امام نماز سے فارغ ہو گیا، اگرچہ علیکم نہیں کہا، اور اس وقت اگر کوئی شخص جو شریک جماعت ہوا تو اس کی اقتداء صحیح نہ ہوئی، کیونکہ امام اب نماز سے باہر آ چکا ہے۔ اور اگر امام نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا اور وہ شخص شریک ہو گیا تو اب وہ جماعت کے اندر گویا شریک ہو جائے گا، اس کی اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ امام دائیں جانب جب سلام میں خطاب سے ان مقتدیوں کی نیت کرے، جب دائیں طرف سلام پھیرے امام تو ان مقتدیوں کی نیت کرے جو اس کی دائیں طرف ہیں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو ان مقتدیوں کی نیت کرے جو بائیں طرف ہیں۔ ہاں البتہ اگر عورت ہے تو عورت کے سلام کی نیت نہ کرے اگرچہ وہ شریک جماعت ہو۔ دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ملائکہ کی نیت بھی کرے، جن کو اللہ عز و جل نے مقرر کیا ہے حفاظت کے لیے، اور نیت میں کوئی عدد وغیرہ متعین نہ کرے کہ میں اتنے بندوں کو سلام کرتا ہوں یا اتنے فرشتوں کو سلام کرتا ہوں، یہ مقرر نہ کرے۔ مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور ان ملائکہ کو اپنی نیت میں رکھے۔ اسی طرح جس طرف امام موجود ہے تو اس طرف جب سلام پھیرے گا تو امام کی نیت بھی وہ کرے۔ یعنی اگر امام کی سیدھی جانب ہے مقتدی تو اب جب سیدھی جانب سلام پھیرے گا تو اس وقت امام کی نیت نہیں کرے گا، لیکن جب الٹی جانب سلام پھیرے گا تو اب اس طرف امام موجود ہے تو اب امام کی نیت بھی کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے بالکل پیچھے موجود ہے تو وہ دونوں طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کرے گا، یعنی امام کو سلام کرنے کی نیت بھی کرے گا۔
سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دائیں طرف انحراف کر لے، یعنی گھوم کے بیٹھ جائے، اور بائیں طرف بھی وہ انحراف کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ دائیں طرف پھیرے، اور مقتدیوں کی طرف بھی وہ امام منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر بالفرض امام مقتدیوں کی طرف رخ کرے تو پیچھے اگر کوئی شخص نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ امام اس طرف منہ نہ کرے، کیونکہ اس کے سامنے وہ شخص نماز ادا کر رہا ہے، اگرچہ وہ پچھلی صف میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ظہر، مغرب، عشاء کے بعد مختصر دعاؤں پر اکتفا کر کے سنت پڑھے، زیادہ طویل دعاؤں میں مشغول نہ ہو۔ فجر اور عصر کے بعد اختیار ہے کہ جس طرح ذکر و اذکار کرے، اوراد پڑھے اور دعا پڑھے، مگر مقتدی حضرات جب امام کی دعا کا انتظار کر رہے ہوں تو اس وقت امام کو چاہیے کہ اس وقت مختصر دعا کرے، اتنی زیادہ لمبی دعا نہ کرے کہ وہ لوگ اکتا جائیں یا ان کے دل بھر جائیں، گھبرا جائیں۔ سنتیں جو ہیں وہ وہیں نہ پڑھیں، بلکہ دائیں طرف چلے جائیں یا بائیں طرف چلے جائیں یا اپنے گھر میں جا کر پڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اسی طرح جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد فرض کلام نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی، یعنی فرض ادا کر لیے، اب اس کے بعد گفتگو نہ کرے آپس میں، اگرچہ سنتوں پر کوئی جو ہے فرق نہیں آئے گا، یعنی ناجائز نہیں ہو جائیں گی، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے کلام وغیرہ کر لیا تو اب سنتوں کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد بلندی آفتاب تک وہیں بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک اہم مسائل جس میں سنتیں اور دیگر چیزیں بھی بیان کی گئی، مسائل بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔